وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلنے سے پہلے سب سے پہلے جو پیچھے پڑا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے۔ یاد رکھ لیں کہ اس قرآن مجید کو ہم نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی جب باری آتی ہے تو یہ سورۃ الف لام میم سے شروع ہوئی جو کہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات سے شروع ہونے کے بعد آگے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں یعنی 3 آیات اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ متقین کون لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں جو متقین ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو کافر ہیں پکے کے پکے، جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد 13 آیات ایسی ہیں، 13 آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہود کا یا منافقین کا۔ یہود کے بارے میں بھی یہ ان کی صفات ہیں اور منافقین کی بھی وہ صفات ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا رہا ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں کیا کم عقل لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، جس طرح وہ مذاق کرنے کی اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ان مسلمانوں کے پاس جا کے ایمان لاتے ہیں تو ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کا جو ہے وہ جواب دے گا، اللہ رب العزت ان کا پورا ان کو جو ہے وہ جواب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دے کر ان منافقوں کو یا یہودیوں کو سمجھایا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مفاد پرست ہیں، فائدہ نظر آتا ہے تو تھوڑا سا اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، اور فائدہ ختم ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کچھ اتنے پریشان ہیں یہ بھی نہیں پتا ادھر جائیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے یہ کنٹرول اور دائرے میں ہے، اللہ انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کا سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 21 سے وہ پیغام شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اس سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، تمہارے لیے رزق پیدا کیا، یہ سب کچھ اسی نے کیا، اسی کی عبادت کرو۔ اور اگر بات نہیں مانتے ہو کہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام کہیں اور سے ہے تو کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو، لیکن نہیں بنا سکتے۔ اگر نہیں بنا سکتے ہو تو اس جہنم سے، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے بیان کر سکتا ہے، کوئی اللہ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں بیان کیا اور تو نے یہ کیوں بیان کیا۔ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی کوئی چیز بات بیان کرے یا کوئی بڑی بات بیان کرے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تم نے یہ کیوں بیان کیا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام قرآن مجید دیا ہے اس کی تھوڑی سی بابت ایک بیان کی کہ اللہ اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو فاسق نہیں بنتے ہیں، اور گمراہ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے آلریڈی فاسق ہونے کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب وہ بڑی مخلوق جو اس کائنات میں ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس میں سے ایک بڑی چیز ہے اور وہ ہے حضرت انسان۔ یہ انسان تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلا واقعہ، اس ترتیب سے پہلا واقعہ یہ بیان کیا کہ اس انسان کو پیدا کیسے کیا گیا، اس کے بنانے کی وجوہات کیا تھی۔ تو آغاز ہوتا ہے پھر اس موضوع کا آیت نمبر 29 سے، 30 سے نہیں، 29 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ اے انسان، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جس کو ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ چند ایک پوائنٹ، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کے زمین، ارض زمین کے لیے پیدا کیا، اور یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں آ کے پھل کھایا، وہ درخت کھا لیا تب زمین پہ بھیجا گیا، نہیں، ان کا زمین پہ آنا پہلے سے طے شدہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ تو پہلے سے بات طے شدہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ جو فضیلت دی وہ علم کی بنیاد پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، جبکہ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ اس چیز کا نام، تو کہا میں تو وہی علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے فرمایا کہ ان فرشتوں کو تمام نام بتا دیجئے، اور جب سارے کے سارے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے کہا تھا میں غیب، زمین و آسمان کا غیب جاننے والا ہوں اور میں جانتا ہوں سب کچھ۔ الغرض یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہمیں نوٹ کیا گیا کہ جب جنت میں موجود تھے تو وہاں پہ وسوسہ ابلیس نے کس انداز سے ڈالا۔ ابلیس کو تو پہلے زمین پہ بھیج دیا گیا تھا، فخرج منہا، اس کو تو زمین سے نکال دیا گیا، تو وسوسہ کیسے آدم علیہ السلام کو ڈالا گیا، یہ بات بھی ہم نے جانی۔ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہونے کے بعد قرآن مجید نے، یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید نے اس وقت بھی جب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد سب سے پہلے ایک دنیا کی ایسی قوم کو مخاطب کیا کہ جو قوم سمجھتی ہے کہ ہم دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ذرا یاد کرو یہ نعمتیں ساری میں نے تجھے دی تھی، میرے وعدوں کو پورا کرو، تمہارے بھی وعدے پورے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کروائیں، اور یہ نعمتیں بڑی ہائی لائٹ کر کے، یعنی ان کے گناہوں کو تھوڑا سا نیچے رکھ کے اپنی نعمتیں یاد کروائیں۔ سب سے پہلے اپنے وعدے یاد کھلائے، اور پھر ذکر ہوتا ہے نعمتوں کا۔ پہلی نعمت
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون سے نجات دینا یہ ایک بہت بڑا انعام تھا۔ نمبر 1، یعنی فرعون سے کیسے نجات دی؟ جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھا اور بیٹیوں کو چھوڑتا تھا، یہ ایک نعمت۔ دوسری نعمت وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو راستے بنا دیے کہ فرعون سے نجات پا لو۔ یہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے کوہ طور پہ، بیشرے کو معبود بنا لیا تو اللہ نے معاف کر کے معاف کیا تمہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت تھی۔ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب اور تورات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، یہ بھی تمہارے لیے نعمت تھی۔ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیچڑے کی عبادت جو تمہاری توبہ قبول کی تھی، یہ پیچھے بھی اشارہ ہوا، یہ انعام ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اللہ نے سب کو موت دے دی تھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یہ بھی ایک انعام، یہ جو ہے وہ 5واں انعام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں تمہیں چھوڑ کر تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا، من اور سلوہ یہ 6واں انعام، اور رزق تمہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا کہ فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، داخلے کے لیے جو ہے انہوں نے الفاظ کو بدلا، اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو بدلنے کے بنیاد پہ ان کو یقیناً بعد میں پکڑا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، لیکن وہ بستی دینا تمہیں، یہ بھی تمہارے لیے ایک 7واں انعام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے پانی طلب کیا، پتھر سے لاٹھی ماری اور پانی کے 12 چشمے ہو گئے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ 8واں انعام تھا ان آیات میں۔ اس کے بعد تم نے کہا ایک کھانا نہیں چاہیے ہمیں، تو زمین کے تمام کھانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت بیان کی کہ اللہ جو تم میں سے صحیح رہے ایمان پہ، ان پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کیا تھا اور کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اس کے بعد تم پھر گئے اور اللہ کا فضل و کرم تھا تمہارے اوپر، یہ 9 انعامات ذکر کیے۔ آیت نمبر 64 تک اللہ تعالیٰ نے 9 قسم کے انعامات بنی اسرائیل پہ گنوائے ہیں۔ ذرا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے والی آیت کے ساتھ یہ 9 پوائنٹ کا ایک تعلق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں 65 سے اسلوب چینج ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پہ انعامات بیان کرتے ہیں، پھر اس قوم کی حالت بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم مزاج میں کیسی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر یعنی ڈانٹ کے لیے ایک اس کی برائیوں کو تشریح کرتا ہے۔ یہاں انعامات کے بعد قوم کا مزاج، اور قوم کے مزاج کے بعد اس قوم کی برائیاں بیان ہوتی ہیں۔ تو اب انعامات 9 قسم کے انعامات پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ ہفتے والے دن جنہوں نے زیادتی کی، یعنی منع ہونے کے باوجود شکار کیے، ہلا سازی کر کے، یہ اس قوم کی حالت تھی۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ کہا تھا، اور گائے ذبح کرنے میں انہوں نے کس طرح کے سوال کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے کہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کلر کیسا ہو۔ فرمایا جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، یعنی زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ پھر کہتے دوبارہ پوچھ دیجئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جس چیز کو اصل میں واقعہ یہ تھا، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے جانا کہ ایک انسان کا قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا، جو اصل پوائنٹ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قاتل کا قتل اور تلاش اس کو سیکنڈ پوائنٹ پہ رکھا، اور پہلے اس قوم کی حالت بیان کی کہ یہ قوم اتنے سوالات کرنے والی قوم تھی، اور وما کادو یفعلون، قریب نہیں تھا کہ یہ گائے ذبح کرتے، لیکن بڑی مشکل میں جا کے انہوں نے ذبح کر دی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے سیکنڈ پارٹ پہ اس واقعے کے دوسرے حصے میں بیان کیا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے گائے والا اور وہ قتل والا ان آیات میں بیان فرما دیا۔ اب اگر خلاصہ پچھلی آیات کا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات گنوائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، تم نے وعدہ توڑ دیا، اور وہ ہفتے والے دن میں تم نے زیادتی کر دی، گائے کی بات کو ماننے کے لیے تم نے کس طرح کے سوالات کیے، اس کی حالت، وجہ، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے لیے۔ اب قرآن مجید کا ایک اسلوب بدل جاتا ہے، اور یہاں سے آگے قرآن مجید جو پہلے لوگوں کا واقعہ بیان کر رہا تھا، اب وہ واقعہ جو سامنے کے مخاطب یہود ہیں ان کی طرف بات بدل جاتی ہے۔ یعنی پیچھے چل رہا تھا ان لوگوں کا تذکرہ جو یہود کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آگے والے واقعات میں تھے۔ آیت نمبر 73 کے بعد اب بظاہر مخاطب وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید بظاہر سنایا جا رہا ہے، انہیں کہا گیا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے، آیت نمبر 74 ہے سورۃ بقرہ میں، اور یہاں پہ اس آیت کا آغاز ہے ثم۔ یاد رکھ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ثم کا تعلق پیچھے والے واقعے کے بعد ہے، یعنی گائے کے واقعے کے بعد کے لوگ مراد ہیں، لیکن نہیں۔ ثم جو ہے اس میں دو چیزیں آئی ہیں، ایک ثم اور من بعد ذالک۔ یہ ذرا دیکھیے، ایک لفظ ثم ہے، لفظ ثم، اور اسی طرح من بعد ذالک۔ یہ من بعد ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ اور ثم جو ہے یہ حرف جر ہے، اور حرف جر میں تین عموماً ہوتے ہیں، ایک واو، ایک فا اور ایک ثم۔ واو کا معنی ہے کہ دو چیزیں ہوئی ہیں، دو کام ہونے، یعنی اکٹھے ہوئے، آگے پیچھے، پہلے وہ ہوا ہے یا پہلے وہ ہوا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس دو کام ہوئے ہیں، بس دو کام ہوئے ہیں، یہ معنی ہے واو کا۔ فا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ 1 پوائنٹ والا کام ہوا اور پھر سیکنڈ کام ہوا، تو ترتیب ہوتی ہے، فرسٹ اور سیکنڈ، اول اور ثانی، یہ فا میں ہوتا ہے، لیکن درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ جو ثم ہے اس میں ترتیب بھی ہوتی ہے اور فاصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، یعنی پچھلے سارے واقعات جو اللہ نے بنی اسرائیل کے بیان کر کے تمہیں سنا دیے ہیں، اور تم لوگوں نے سن لیا ہے اور جانتے ہو کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ انہیں ان واقعات کا پتہ ہے، کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کے بارے میں، اور یہ تم جانتے ہو۔ ان واقعات کا جب بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے پاس سے نہیں ہے، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت ہونے کی، صادق ہونے کی۔ جب یہ سب کچھ مان کے جاننے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لا رہے ہو تو ثم قست قلوبکم۔ اب یہاں پر بظاہر مخاطب ڈائریکٹ ان لوگوں کو کیا جائے جو اس قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت سامنے موجود تھے، اور انہیں کہا گیا کہ اب بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو قست قلوبکم من بعد ذالک، یہ سارا کچھ سننے کے بعد بھی اگر نہیں مان رہے ہو تو تمہارے دل سخت ہو گئے، قست، تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے،
یعنی تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں اور تم ایمان جو ہے وہ نہیں لا رہے ہو، تو یہ تمہارے اتنے واقعات پیچھے ہوئے اور پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو۔ اب یہاں پر جو پہلی بات ہے اس آیت میں کرنے والی کہ مخاطب لوگ کون ہیں، ثم قست قلوبکم، آیا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں یا سامنے والے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سامنے والے، لیکن ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ یہاں سے وہی لوگ موجود ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، وجہ نہیں بیان کی ہے۔ ایک اور آیت ہے، ذرا آیت دیکھیے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت میں نے یہاں پہ اس کو کاپی کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، نوٹ کریں اس بات کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں کو، قَاسِيَةً، سخت۔ کیوں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت، لعنتیں بھیجی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطبین جب سامنے والوں کو کیا ہے تو اس سے وہ بھی مراد ہیں اور وہ پہلے لوگ بھی مراد ہیں۔ اور یہ جو قسط ہے، دلوں کا سخت ہو جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھ لیں قرآن مجید نے، ویسے یہ آگے الگ سے موضوع آنا ہے اور پیچھے بھی جو تھوڑا سا اشارہ گزرا تھا کہ اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو عقل دی ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورۃ الدہر 29ویں سپارے میں کے آخر میں یہ سورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اور اس کو صحیح اور غلط راستہ دے دیا۔ اب اس کی مرضی ہے ادھر جائے یا ادھر جائے۔ جب انسان اپنے اختیارات کو استعمال کر کے صحیح راستے کی بجائے غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو جیسے نیک راستے پہ چلنے کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے، ایسے ہی برے کے راستے پہ چلنے پہ بھی اب اس کو پیچھے سے شیطان کی مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی طرف ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو پھر اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے صحیح اور حق سوچنے کی صلاحیت اور وہ والا جو ایک پاور ہے چھین لیتا ہے، جس سے وہ انسان واپس ہدایت کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ تو جب وہ کیفیت آ جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، دل سخت ہو گئے ہوئے ہیں کہ اب وہ دل ہدایت قبول نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کے واقعات میں پہلے ان کی نعمتیں گنوائی، پھر ان کی کیفیت بیان کروائی، اور یہاں پر ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اب وہ تمام واقعات کے بعد جب اللہ کے انعام تمہارے اوپر ہو گئے، تم جو ہے وعدہ خلاف والے بن گئے، اور اب لوگوں جو تم بعد میں اب سامنے ہو، تم بھی اپنے دل سخت کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس بعد ذالک کا اشارہ پیچھے تمام واقعات کی طرف ہے، صرف ایک گائے کے واقعے کی طرف نہیں، بلکہ پیچھے تمام واقعات جو بیان ہوئے ہیں سب کی طرف ہے کہ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی تمہارے مزاج ٹیڑے ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ جو قاسین ہے، یعنی قست قلوبہم، دلوں کا سخت ہونا، یاد رکھ لیں قسوۃ القلب، قاف سین واو، یہ ایک روٹ ورڈ ہے۔ یہ قسوہ جیسے آگے چل کے آتا ہے نا، او اشد قسوہ اگلے آیت میں آ رہا ہے، دلوں کا سخت ہونا۔ یاد رکھ لو کہ ایک ہے انسان کا کئی طرح کا سخت مزاج ہوتا ہے۔ ایک ایسا سخت مزاج ہے کہ جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور ایک ایسا سخت مزاج ہے جس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسا نرم مزاج ہے جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے،
اور ایک ایسا نرم مزاج ہے جس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے نمبر پہ ایک ایسا سخت مزاج ہے، لیکن وہ سخت مزاج ہونا اس کی خوبی بن جاتی ہے، اور وہ ہے جس طرح کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مزاج میں، طبیعت میں سختی اتنی تھی کہ بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے تھے، لیکن نرمی ایک سائیڈ پہ اتنی تھی کہ نماز میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو روتے روتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا گشت کر رہے ہیں اور باہر دیکھا کہ کوئی کسی خیمے سے کوئی آواز سی آ رہی ہے، ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا میری بیوی ہے، اس کو ولادت کا وقت ہے اور میں مسافر ہوں، یہاں پہ کسی کو جانتا نہیں ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گھر میں اور گھر سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور سامان ضرور لیا اور وہاں خیمے تک پہنچے۔ یعنی نرم دلی کی بھی انتہا اور سخت کی بھی انتہا، اس کو تعریف کے قابل کا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ سختی ہوتی ہے حق اور باطل میں۔ صحیح بات میں انسان سخت ہے اور برائی کو روکنے میں بھی سخت ہے، لیکن ساتھ ساتھ نرم بھی دل کا اتنا ہے کہ اللہ کے سامنے رو رو کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ والی سختی مطلوب ہے۔ دوسرا ہے انسانوں کا ایسا سخت ہونا کہ جو انسان متکبر بن جائے، اللہ کے آگے بھی نہ جھکے اور لوگوں کے اندر بھی بہت بڑا بن کے رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ نرم مزاج ہے کہ جو اپنی اللہ کے ہاں عاجز ہے، لیکن برائی کو دیکھتے وقت بھی نرم دل ہے۔ خیر ہے، چھوڑ دو، رہنے دے، دیکھا دیا جائے گا، یہ بھی انسان قابل مذمت ہے۔ اور تیسرا ایسا نرم دل کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی نرم ہے اور برائی روکنے میں بھی نرم ہے، کہیں پہ اس کو کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مطلوب نہیں ہیں۔ مطلوب یہ ہے کہ انسان کے دل میں سختی ہونی چاہیے حق اور باطل کے قبول کرنے میں اور برائی کو روکنے میں، اور اللہ کے سامنے نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ کے سامنے نرمی، جب اللہ کے سامنے جا کے قسوت قلب پیدا ہو جائے گا تو یہاں آ کے مذمت ہو جائے گی۔ اور ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس سارے واقعات کے سننے کے بعد اے یہود کے لوگوں، تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی وہ حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فَهِيَ، پس یہ قلوب، ہیا کا اشارہ جو ہے یہ قلوب کی طرف ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی سخت ہے۔ یہاں پر پتھر سے دلوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ پتھر جو ہے ایک ایسی مخلوق ہے، پتھر، سٹون یا پتھر جسے کہا جاتا ہے عربی میں، جسے حجر کہا جاتا ہے، جس میں سختی کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ حالانکہ آگے چل کے اللہ نے پتھر کے بھی نرم ہونے کی بات کی ہے، تو سختی کے لیے اگر کسی چیز کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا ہے تو پتھر پیش کیا جاتا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، آگے پھر آتا ہے او۔ یہ جو او ہے اس کے بارے میں مفسرین کا معنی ہے کہ یہ او کا معنی کیا ہے؟ یا اور بلکہ، اگر میں اردو میں بتاؤں، یا اور بلکہ، بلکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ او بل کے معنی میں ہے، یعنی کالحجارہ بل اشد قسوہ، پتھر کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی سخت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ واو اور کے معنی میں پتھر کی طرح اور اس سے سخت ہے۔ اور لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ واو جو ہے شک کے لیے نہیں ہے، یعنی پتھر کی طرح ہے یا پھر اس سے سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، تو یہ او شک کے لیے استعمال نہیں ہے۔ یہ یا تو اضراب کے لیے ہے یا پھر جمع ہے کہ پتھر کی طرح بھی ہے اور اس سے سخت بھی ہے۔
لیکن یہ یقیناً ہے کہ یہ او شک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دل پتھر کی طرح ہے یا پھر پتھر سے سخت ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور زیادہ یہ ہے کہ یہ او جو ہے بل کے معنی میں ہے، جس کو عربی میں اضراب کہا جاتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ جو اشدو ہے، شدہ یا شدو سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل جب مجرد سے ہوتا ہے تو اسے اشدو یعنی افعال کے وزن پہ لا کے آگے والے مصدر کو آگے والی چیز کو بطور مصدر کے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ افضل الناس، فلانا انسان لوگوں میں سے افضل ہے، اکثر الناس لوگوں میں سے زیادہ ہے، اکثر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا لفظ ہو جس کو ہم نے لے کے آنا ہے افعال اکثر اور امجد اور اس معنی پہ لے کے آنا ہے، لیکن وہ لفظ سے یہ والا بنایا نہیں جا سکتا ہے، تو پھر اس کے شروع میں اشد لگا دیا جائے گا اور بعد میں لفظ رکھ دیا جاتا ہے۔ اشد جرین یا اشد مشین یا اشد اکلن یا اشد قراءتن یا اشد تمسکن، کوئی بھی ایسا لفظ جس میں مبالغہ ظاہر کرنا ہو اور اس سے ڈائریکٹ اس میں مبالغہ کا لفظ نہیں بنتا ہوتا ہے، تو اشد لگا کے اس کے بعد اس لفظ کو ذکر کیا دیا جاتا ہے۔ اشد قسوۃ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ یہ پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں کی آگے نرمی ہونے کی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارہ، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما يتفجر منه الانہار، لما یہ لام تاکید کے لیے ہے، ما يتفجر کہ جو کچھ ان میں سے ایسا ہوتا ہے، یتفجر پھوٹتی ہیں نکلتی ہیں، منہ اس سے الانہار نہریں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ کہ وہ خود پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو اس سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے، نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پوری نہریں جو ہے وہ پہاڑ سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی بڑا پتھر جو ہے اس میں کوئی سوراخ ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کہیں سے اس کو دراڑ آ جاتی ہے، اور اس سے پانی کا قطرہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ پانی کا قطرہ اس پتھر میں سے کہاں سے آیا؟ وہ پتھر ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو سوراخ ہوتا ہے اور وہاں سے پانی کا قطرہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی پورا کا پورا پہاڑ پھٹتا ہے، اس سے پوری نہر نکل رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں کے گرنے کا تو ہمیں پتا ہے کہ اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ کبھی کبھی پتھر جو ہیں اللہ کے خشیت اور خوف سے بھی گرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پتھر کے ساتھ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت بول دیا ہے کہ اے یہود، اتنے واقعات کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے ہو، تو اب اس سے بڑھ کر کوئی اور سختی نہیں ہے۔ پتھروں سے بھی تم آگے بڑھ گئے ہو، جبکہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے جو ہے وہ گرتے ہیں، اور پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے، اور پتھروں سے بھی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہاں پر اس پتھروں سے نہریں جاری ہونا یا پتھروں کا گرنا، بعض دفعہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایز اے مجاز کے ہے، یعنی مجازن کہا گیا ہے کہ پتھر بھی جو ہے وہ گرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، وگرنہ یہ حکم تو انسانوں میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے
کہ وہ کسی بے جان چیز میں بھی احساس پیدا کر دے۔ ایک چیز ہماری نظر میں بے جان ہے، لیکن اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ احساس پیدا کر لے۔ یہ چند ایک آیات میں نے جمع کی ہیں، اس کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 میں فرمایا ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس سے انکار کر گئے اور ڈر گئے اس سے۔ کیا ان کا ڈرنا اور کیا ان کا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ انکار کر دینا، یہ کس کیفیت میں تھا؟ اس آسمان، زمین اور پہاڑوں کی وہ کون سا انداز تھا جس سے انہوں نے جو ہے اس چیز کو کیا۔ اسی طرح آگے سورۃ رحمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ کیسے ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 48 میں فرمایا، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جن کے سائے جو ہے وہ دائیں اور بائیں ہوتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی سایہ انسان کا جو سایہ ہے وہ بھی سجدہ کر رہا ہے اللہ کے آگے۔ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 11 میں، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے اور زمین دونوں کو کہا آؤ، طوعا او کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، دونوں نے زمین و آسمان نے کہا طائعین، ہم آ رہے ہیں خوشی سے۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خاشعاً ڈرنے والا ہوتا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے سلام کیا کرتا تھا نبی ہونے سے پہلے، اور میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، ان آیات سے میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ایک وہ زندگی ہے جو ہم انسانوں کی زندگی ہے، ہم بولتے ہیں، ہلتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور ایک ان چیزوں کی بھی زندگی ہے، لیکن وہ اللہ جانتا ہے کیسے ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے ایک پتھر ہے وہ پتھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں احساس پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک حدیث اور بھی ساتھ لگا دوں کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک یعنی کھجور کے تنے سے ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب منبر بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو اس کھجور کے تنے میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو وہ کون سی ذات ہے جس نے اس تنے کو احساس دلا دیا، کھجور کی اس لکڑی کو احساس دلا دیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ پتھر، یہ لکڑی، یہ لوہا، یہ درخت، یہ زمین، یہ گاڑی، یہ پلاسٹک، یہ پانی، یہ پتھر، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ احساس پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال اکٹھے کیے جائیں گے نا، تو ان کے اعمال میں اس اعمال کی جو گواہی دی جانی ہے، جس جگہ پہ نیک عمل کیا ہوگا وہ جگہ بھی بول کے بتائے گی۔
جس جگہ پہ نیکی یا برائی کی ہوگی وہ زمین بھی وہاں کی گواہی دے گی. انسان کے ہاتھ جو بظاہر ایک جلد چمڑا الگ کر دیا جائے تو وہ چمڑا ہی ہے، لیکن اس پورے جسم پہ اس کے ہاتھ اور پاؤں الگ سے بھی گواہی دیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کو جو تشبیہ دے دی ہے اس سختی کے ساتھ پتھر میں، اور پھر پتھر کی کچھ چیزیں جو بیان کر دی ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو پوری کائنات ہمارے ارد گرد چل رہی ہے، اس کائنات کے اندر بھی ایک احساس موجود ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ڈال سکتا ہے. جی ہاں، اب ویسے ہم عموماً کیا کرتے ہیں نا گھروں میں بیٹھ کر کہ آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، آہستہ بولا کرو. یہ جو دیواریں ہیں نا ان کے بھی کان ہوتے ہیں. یہ آج کل ہم اپنی باتوں میں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ پتھر اور یہ دیواریں اللہ کے پاس جا کے ہماری باتوں کی گواہی دے سکتی ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد میرا اینڈ پہ میں رزلٹ نکال رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے اور مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مردے کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس لیے عذاب قبر کا کوئی مطلب ہی نہیں. جب ایک مردہ ہو گیا اس کو آپ کاٹو، اس کو جلاؤ، اس کو جو ہے مارو، اس کو کیا اثر ہونا ہے؟ وہ تو مردہ ہے. نہیں، یاد رکھ لیں کہ وہ اللہ اس قابل ہے، اس پہ قادر ہے کہ اس مردے میں بھی احساس پیدا کر دے کہ اب تجھے عذاب ہو رہا ہے اور اب تجھے راحت مل رہی ہے. اللہ اس چیز پہ قادر ہے. اس لیے یہ سارے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے یہودیوں اتنے واقعات سننے کے بعد بھی تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے ہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھر ہے، بل یہ واو کو مانا کر رہا ہوں، او اشد قسوہ، کہ بلکہ پتھر سے بھی آگے سخت ہے. اس لیے کہ پتھر تو ایسا ہے کہ اس سے نہریں نکلتی ہیں، اس سے پانی نکلتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور پھر آیت کا اختتام ہو رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ظاہر اس کا معنی یہ ہے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل. غافل یعنی علم اللہ کو نہ ہو، نعوذ باللہ، تو غفلت کہا جاتا ہے عدم علم کا، کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل عما تعملون، عما ان تمام چیزوں سے جو تم کر رہے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسما دو طرح کے ہیں. نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے جو اسما اور صفات ہیں یہ دو طرح کے، ایک ہے ایجابی اور ایک ہے سلبی. ایک ہے ایجابی اور ایک ہے سلبی. ایجابی یہ ہیں، یعنی اگر میں بات کو سمجھانے کے لیے کہوں تو ایک ہے پازیٹیو اور ایک ہے نیگیٹو. پازیٹیو بات یہ ہے، ایک ایجابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کے سب جو ایجابی صفات ہیں وہ ساری کی ساری تفصیلاً موجود ہے. وہ جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، عدل ہے. یہ ساری کی ساری ہے یس 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 کی باتیں ہیں. یہ ساری کی ساری ایجابی ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں. اور جو نیگیٹو صفات ہیں، سلبی صفات ہیں، وہ تفصیلاً نہیں ہوتی ہیں، وہ اجمالاً ہوتی ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی چیزوں سے پاک ہے. اب اگر ہم کہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاں سے پاک ہے، فلاں سے پاک ہے، فلاں سے پاک ہے، وہ چیزوں کا نام نہیں آتا. یعنی جو ایجابی یعنی سلبی صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ تفصیلاً نہیں ہوتی ہیں، وہ اجمالاً ہوتی ہیں. سبحان اللہ،
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑی ہے. جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تمام قسم کی برائیوں سے پاک ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ میں فلانے عیب سے بھی پاک ہے، فلانے عیب سے بھی پاک ہے، فلانے عیب سے بھی پاک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اجمالی صفات، یعنی جو نیگیٹو یا ایجابی سلبی صفتیں ہیں یہ ہمیشہ اجمالاً آتی ہیں، تفصیلاً نہیں آتی ہیں. اور جو ایجابی صفتیں ہیں وہ ہمیشہ تفصیل کے ساتھ آتی ہیں، وہ اجمالاً نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. بھئی بہت اچھے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، غفور الرحیم ہے، سمیع بصیر ہے. یہ تمام تفصیلاً ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، سبحان اللہ. اب وہ عیب نہیں گنوائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا، اس کی گنوانے کی کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اجمال ہے اللہ تعالیٰ کے صفات سلبیہ میں، اور تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ایجابیہ میں. اب اللہ تعالیٰ اگر کسی جگہ پہ اپنی صفت سلبی کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا وہ سلبی صفتیں تفصیلاً نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی سلبی صفت کو ذکر کرتا ہے اور تفصیل کے ساتھ کرتا ہے تو وہاں پہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا ان اللہ علیم بذات الصدور، لیکن صفت سلبی ذکر کی، نہیں ہے اللہ غافل. کس چیز سے؟ عما تعملون. آگے وہ چیز بھی بیان کر دی. جب اللہ تعالیٰ کی صفت سلبی ہوتی ہے اور تفصیلاً بیان، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا ان اللہ سمیع بصیر، لیکن اللہ نے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ غافل نہیں ہے، غفلت کی نفی کر دی، علم کا ثبوت ہوا. تو جب غفلت کی نفی کی ہے اور اس میں غفلت کا ذکر کر کے اس کا دور کیا ہے، اس غفلت کو الفاظ میں لا کے غفلت کے عیب کو جب نفی کی ہے تو یہاں پہ مقصد ہوتا ہے خاص، جس کو بلاغت میں کہا جاتا ہے التحدید، ڈانٹنا. کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری سب چیزوں کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، رک جاؤ اس کام سے، مجھے پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، میں غافل نہیں ہوں اس سے. ذرا ہم اپنی زبان میں سمجھ لیں. اپنی زبان میں جب ہم کسی کو کہنا چاہتے ہیں نا، ڈانٹنا چاہتے ہوں، تو ہم اسے کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو مجھے پتہ نہیں ہے. نوٹ کریں، جب ہم کسی کو ڈانٹنا چاہتے ہو نا تو اس سے کہتے ہیں کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ مجھے پتہ ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس انداز سے ذکر کرتے ہیں تو آگے والے میں وہ ڈانٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب ایجابی صفتیں بیان کرتا ہے، سمیع، علیم، بصیر، قدیر، حلیم، عظیم، علی، تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہا ہے. لیکن اگر سلبی صفت آ جائے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے تحدید ہوتی ہے، جب اس سلبی صفت میں بھی تفصیل موجود ہو، جیسے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کہ اللہ غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل. اور یہ یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بِغَافِلٍ ہے اس کے شروع میں با زائدہ ہے، بِغَافِلٍ. تو جب یہ با آتی ہے تو کلام میں ایک تاکید چاہیے ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو نفی کے ساتھ ذکر کیا، دوسرا با لا کے ایک اور تاکید کر دی. نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی طرح کی بھی غفلت میں، کسی طرح کی بھی لا علمی میں، کسی طرح کی بھی لا علمی میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے. کس بارے میں؟ بما عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو. عما تعملون یہ اصل میں ہے عنما. عما جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ عن حرف جر ہے،
ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عما جو ہے وہ عن اور ما ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کو اکٹھا کر کے بن گیا عما، یعنی اس بارے میں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. تو یہاں پہ اب تیسرا پوائنٹ، یعنی میں نے اس آیت میں ایک پہلا پوائنٹ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سے مخاطب وہ لوگ ہیں جو سامنے کے موجود ہیں، اور قسوت قلب کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. دوسرے نمبر پہ یہ جو پتھروں کا اس سے نہریں جاری ہونا اور اس سے پانی ٹپکنا اور اس کا گرنا، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست اس پتھروں میں ایسا ہو رہا. یہ ایسے اتفاق نہیں ہے کہ پتھر پھٹ گیا ہے، یہ ایسے اتفاق نہیں کہ اس سے نہریں نکل گئی ہیں. اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ ان کے اندر حقیقت میں ایسا احساس پیدا کر دے. اور جمادات کے احساسات کو، یعنی ان چیزوں کے احساسات کو اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَمَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان تمام چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تیسری چیز اس آیت میں بیان کی ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ یہ اللہ کی صفت سلبی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک جو ایجابی ہے اور ایک جو سلبی ہے. جب سلبی صفت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوتی ہے تو وہاں صرف صفت نہیں بیان کرنا ہوتا، بلکہ صفت کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہوتی ہے، ایک تحدید ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو. امید ہے کہ یہ آیت یہاں پہ سمجھ آئی. اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ منورہ میں بھیجا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس مسلمانوں کے علاوہ 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. اور جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور بڑے عالم ہیں، اور وہ اپنے علم پہ بڑا ناز رکھتے تھے. تو جب انصار کے لوگ مسلمان ہوئے نا تو وہ بڑی خواہش رکھتے تھے کہ یہود بھی مسلمان ہو جائیں. بڑی چاہت تھی، بڑی طلب تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اب چونکہ آیات کا اسلوب بدل چکا ہے، نوٹ کریں، پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان کی نعمتیں یاد کرائیں، پھر ان کی حالت کیفیت بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کی شرارتیں یا ان کی جو اس کی وضاحت کر رہا ہے. کیسی شرارتیں کرتے تھے؟ اس سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر دیا. فرمایا وَأَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم سمجھتے ہو، تم طمع کرتے ہو، لالچ کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے کے آ جائیں، مسلمان ہو جائیں اور مومن ہو جائیں. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہ لوگ تو اس سے کہیں آگے ہیں. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہوا ہے. یہاں پر اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد آتے رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات. یہاں سے مراد وہ کلام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوہ طور پہ ہوتا تھا اور یہ لوگ جا کے اس کو سنتے تھے، نہیں، بلکہ یہاں کلام اللہ سے مراد وہ کلام اللہ ہے جو تورات کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور وہ اپنی قوم میں لے کے آئے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنتے ہیں. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر اس کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے. ثم يحرفونه، پھر اس کی تحریف کر دیتے تھے. من بعد ما عقلوه، سمجھنے کے بعد سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اور پھر بھی اس کو جو ہے بدل. اور یہ تحریف جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے. لفظی تحریف یہ ہوتی ہے کہ آپ کا لفظ ہی کو بدل دیں،
یہ لفظی تحریف ہوتی ہے۔ معنوی تحریف یہ ہوتی ہے کہ لفظ وہی رہے لیکن اس کے معنی ایسے کیے جائیں، ایسے کیے جائیں کہ جس مقصد کے لیے وہ کلام آیا ہے وہ مقصد ہی کہیں دور رہ جائے اور بدل کے اس سے کچھ اور سے اور بنا دیا جائے۔ اور اللہ معافی دے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کے کلام کو کھینچ کے اپنے مقصد اور اپنی مرضی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ اے مسلمانوں کیا تم اس چیز میں طمع کر رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا، یعنی سنتا تھا، کلام اس کے سماعت میں جاتی تھی اور جانتے بھی تھے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کے جاننے کے بعد بھی اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اس کام کو جان رہے ہوتے تھے۔ یہ ہیں وہ یہود جن کے بارے میں اے مسلمانوں تم طمع اور لالچ کر رہے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے، یہ یہود کا جو ہے وہ کردار بنایا ہے اور یہ کردار آگے چلنا ہے، یہ گفتگو آگے چلنی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا توقع رکھنی چاہیے مسلمان کو، ان لوگوں کے بارے میں مسلمان کو نظریات اور جذبات کیسے رکھنے چاہیے، یہ موضوع آگے چلتا رہنا ہے۔ آج ہم یہیں انہی 2 آیات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ان آیات کے اندر بظاہر کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن چند ایک باتیں ضرور ہیں کہ ان آیات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور یہ مہر تب لگتی ہے جب انسان صحیح اور غلط میں سے غلط کو اوپر ڈٹ جائے اور لگا رہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو دل کے قسوے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان دل کا سخت ہو حق اور صحیح کے پہچان میں اور اللہ تعالیٰ کے آگے نرم ہو جائے تو یہ مقصود ہے اور یہ مطلوب ہے، جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہوتا تھا۔ یہ ہے مطلوب اور مقصود ہے۔ اور اگر انسان جو ہے اگر سخت ہے اور جا کے برائی کرنے میں بھی کسی کے اوپر ترس بھی نہ کھائے تو یہ بھی مقصود نہیں ہے۔ اگر ایک انسان ہمیشہ سخت رہتا ہے اور کہیں پر اس کے اندر نرمی نہیں آتی ہے اللہ کے سامنے میں بھی، تو یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو وہ اس کی مذمت ہے۔ انسان حق اور باطل میں سخت ہو اور اللہ کے آگے اور لوگوں کے آگے نرم ہو جایا کرے، حق اور باطل میں جو ہے وہ سخت ہوا کرے، تو یہ انسان سے مطلوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کہا ہے، اور پتھروں میں اور جمادات میں ایک زندگی ہے، اور پتھروں اور جمادات کی زندگی کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ڈانٹ کے کہا ہے، مت سمجھو اے یہود کہ جو کر رہے ہو اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے۔ اور اے مسلمانوں تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ تو اللہ کے کلام کو پہچان کے اس کو بدل دیتے تھے، تو یہ کب ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات شروع میں یقیناً گزر چکی ہے بار بار کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس امت کے لوگ پہچانیں، اس امت کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یعنی کسی کی برائیاں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تاکہ ہم ان برائیوں کو چھوڑ دیں، اس لیے ان واقعات کو بیان کیا گیا، بنی اسرائیل کے واقعات کو، تاکہ وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔